نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والے، اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہنے والے، ان سب کو رب تعالیٰ نے یہ بتلا دیا ہے کہ اگر دنیا کے اوپر کوئی سپر پاور ہے تو وہ صرف اور صرف رب کی ذات ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جس کے قبضہ قدرت میں سارے جہانوں کی بادشاہی ہے۔ اس رب نے ایک لمحے میں پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے کہ میں چاہوں تو ایک چھوٹے سے وائرس سے پوری دنیا میں تباہی و بربادی کے اثرات واضح کر سکتا ہوں۔ حضرات محترم، اس کرونا کے وائرس سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے تھی۔ اس کے لیے میں بڑے ہی اختصار سے 3 چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا ہے خانہ کعبہ۔ اللہ کا گھر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر 120 رحمتیں ہر وقت نازل ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث پاک مروی ہے، جس میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں 120 رحمتیں ہر وقت نازل ہوتی ہیں۔ ان میں سے فرمایا 60 للطائفین، 60 رحمتیں ان کے لیے جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ وَأَرْبَعُونَ لِلْمُصَلِّينَ، 40 رحمتیں ان کے لیے جو خانہ کعبہ میں نمازیں ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ وَعِشْرُونَ لِلنَّاظِرِينَ، اور 20 رحمتیں ان کے لیے جو بیٹھ کر صرف خانہ کعبہ کا دیدار کرتے رہتے ہیں۔ تو جہاں رب کی 120 رحمتیں نازل ہوتی ہوں، وہاں کوئی بیماری کیسے آ سکتی ہے؟ وہاں کوئی وائرس کیسے پھیل سکتا ہے؟ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ایک وائرس کے خوف سے ہم نے لوگوں کو 120 رحمتوں سے محروم کر دیا تھا۔ نمبر 2، حجر اسود۔ یہ 5500 سال سے وہاں نصب تھا۔ آج تک کسی انسان کو حجر اسود کے بوسے سے نہ کوئی بیماری لاحق ہوئی تھی، نہ کوئی انفیکشن ہوا تھا، بلکہ جس نے بھی حجر اسود کو بوسہ دیا ہے، حجر اسود سے بوسہ دینے سے وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو گیا تھا، اور حجر اسود کو بوسہ دینے کا ثواب اللہ تعالی سے اس کو مصحفے کی صورت میں ملے گا۔ ہم نے لوگوں کو
حجر اسود کے بوسے سے محروم کر دیا۔ نمبر 3، زمزم دنیا میں وہ واحد پانی ہے جو رحمت ہی رحمت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمزم کے بارے میں فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی ہر اس چیز کے لیے ہے جس نیت سے پیا جاتا ہے۔ کوئی انسان بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لیے زمزم پیے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے زمزم جب سے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے قدم لگنے سے نکلا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک یہ رحمت ہی رحمت تھا۔ لیکن پتہ نہیں کہ کیا وجہ ہے، اس رحمت کے پانی کی ترسیل لوگوں کے اوپر بند کر دی گئی۔ جب یہ کرونا وائرس پھیلا تھا تو بجائے اس کے کہ ہم خانہ کعبہ میں طواف کو موقوف کرتے، بجائے اس کے کہ ہم خانہ خدا کو رب کی عبادت کرنے والوں سے خالی کراتے، بجائے اس کے ہم حجر اسود کو بوسے دینے والوں کو دور کرتے، بجائے اس کے کہ ہم زمزم کے پانی کو لوگوں کے اوپر بند کرتے، ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم کرونا وائرس دیکھ کر اپنے رب تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے، ہم رب تعالیٰ کے حضور اپنی جبین نیاز کو جھکا کر اس کو منانے کی کوشش کرتے، ہم رب کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے اس کو منانے کی کوشش کرتے، ہم اپنا سر سجدے میں رکھ کر واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین کی صدائیں بلند کرتے، اپنے مالک کو مناتے، گناہوں کا اقرار کرتے۔ جب ہم اپنے مالک کو مناتے، وہ مالک راضی ہو جاتا، ہماری یہ ساری کی ساری بلائیں دور کر دیتا، ساری کی ساری بیماریوں سے ہمیں نجات عطا کر دیتا۔ لیکن افسوس، ہم نے رب کو منانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس وائرس کی وجہ سے لوگوں کو رب سے دور کرنے کی کوشش کی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا۔ میری رب تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے، مالک اپنے نبی کے صدقے ہمیں اس وائرس سے محفوظ فرما۔ تو ہم سے ناراض ہے، اپنے نبی کے صدقے ہم سے راضی ہو جا، ہماری خطائیں معاف فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری اجتماعی اور انفرادی غلطیوں کو معاف فرما۔ مالک ہم سے راضی ہو جا، مالک ہم سے راضی ہو جا، ہم سے خطائیں ہو گئی، تیرا گھر جو عبادت کرنے والوں سے خالی ہو گیا تھا، تیرے گھر کا مطاف جو طواف کرنے والوں سے خالی ہو گیا تھا، مالک ہماری مساجد کی رونق کو دوبارہ بحال کر دے، اپنے گھر میں آنے کی مسلمانوں کو اجازت دے دے، اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی اجازت دے دے۔ مالک تجھے تیرے نبی کا واسطہ مسلمانوں کو ان تمام آفتوں سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین۔